سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، وما للظالمين من أنصار۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ عطا کرتا ہے سمجھ جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ، اور جس کو سمجھداری دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، یقیناً اس کو بہت بڑی خیر دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں سمجھتے اس بات کو مگر وہی لوگ جو عقل والے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو، او نذرتم من نذر، یا تم کوئی منت مانو، فإن اللہ یعلم، بے شک اللہ رب العالمین اس کو جاننے والا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور کوئی نہیں مددگار ظالموں کے لیے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ خرچ کرنے کی فضیلت، صحیح جگہ پہ خرچ کرنا، خرچ کرنے کی شرائط اور اس کے فوائد اور ثمرات بیان فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں جو آج تلاوت کی گئی، پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے حکمت، دانائی اور سمجھ، اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ پاک کسی کو حکمت عطا فرما دے، سمجھ اور دانائی عطا فرما دے، تو وہ یوں سمجھو کہ اس کو بہت بڑی خیر اللہ نے عطا کر دی، بہت بڑی خیر عطا کر دی۔ جس بات کو اللہ رب العالمین فرما رہے کہ بہت بڑی خیر ہے، بہت کثیر خیر ہے، اس کے کثرت کا، اس کے بڑے ہونے کا اور اس کے بہترین ہونے کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً وہ بہت ہی بڑی خیر ہے۔ یہاں اس کا تعلق اور مناسبت کیا ہے؟ حکمت کے ذکر کرنے کی یہاں پر کیا ترتیب کیا ہے؟ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک بندہ مال کماتا ہے، محنت کرتا ہے، خون پسینہ لگاتا ہے، پھر اس کو جمع کر لیتا ہے۔ اب عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو جوڑ کے رکھے، جمع کر کے رکھے، سنبھال کے رکھے، جبکہ قرآن کریم کہتا ہے، اللہ رب العالمین کی منشا یہ ہے، شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو خرچ کرو۔ تو بظاہر سمجھ نہیں آتی کہ خرچ کرنے میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن جو مال کو
بنانے والا ہے، جو مال کو عطا کرنے والا ہے، جو انسان کا بھی خالق ہے، اس کو سب کچھ دینے والا ہے، وہ دینے والا کہتا ہے کہ اس کو روک کے رکھنے میں فائدہ نہیں، اس کو خرچ کرنے میں فائدہ ہے۔ اب یہ بات سمجھ کس کو آئے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اسی کو سمجھ آئے گی جو عقل والا ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حکمت کا معنی کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو حکیم کہا جاتا ہے دوائیاں دینے والے کو، لیکن عربی کے اندر اس معالج کو، علاج کرنے والے کو، دوائی دینے والے کو حکیم نہیں طبیب کہتے ہیں۔ یہ طبیب ہے، ڈاکٹر ہو یا دیسی دوائیوں والا ہو یا ہومیوپیتھک ہو، ایلوپیتھک ہو، یہ سب عربی میں طبیب کہلاتے ہیں۔ حکیم حکمت والے کو کہتے ہیں، اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے یہ لفظ احکام سے بنا ہے، احکام سے حکیم، اور احکام کا معنی ہوتا ہے مضبوطی، ٹھوس چیز، پائیدار چیز، اس کو کہا جاتا ہے احکام۔ اس حکمت کی تفسیر میں مفسرین کرام رحمہم اللہ کے 30 سے زیادہ قول ہیں کہ حکمت سے مراد کیا ہے۔ تفسیر بحر محیط کے اندر ان سارے اقوال کو جمع کیا گیا ہے، اور مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری ہی چیزیں مراد ہے حکمت سے۔ چنانچہ حکمت کی تفسیر میں قرآن کریم بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حکمت سے مراد قرآن کریم ہے۔ جس کو اللہ نے قرآن کریم کی دولت دی ہے اس کو بہت بڑی دولت دی ہے اللہ نے۔ حکمت سے مراد سنت بھی لی گئی ہے، حکمت سے مراد علم صحیح بھی لیا گیا ہے، حکمت سے مراد علم صالح بھی لیا گیا ہے، حکمت سے مراد قول صادق، سچی بات، پکی بات، اور حکمت سے مراد اللہ کا ڈر اور خوف، یہ بھی مراد لیا گیا۔ یہ تو حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ حکمت اور دانائی کی جڑ اور بنیاد اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، جس کو نصیب ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے جس بندے کو اللہ کا ڈر نصیب ہوگا اس کی بات بھی سچی ہوگی، اس کا قول بھی صادق ہوگا، اس کا عمل بھی صالح ہوگا، اس کا علم بھی صحیح ہوگا، تو ساری چیزیں اس میں آ کر پوشیدہ ہو جاتی ہیں۔ آج میرے عزیز دوستو، ہمارے یہاں حکیم کو اگر کہا جائے دانشور، سمجھدار انسان، تو زیادہ سے زیادہ ہم اس کو سمجھتے ہیں جو اچھی باتیں کرنے والا ہو۔ اچھی باتیں صرف حکمت نہیں ہے، اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ اچھا عمل بھی ہو، یہ حکمت ہے۔ اسی لیے اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے حکمت کا معنی یہ لکھا ہے کہ بہترین علم سے بہترین عمل تک جانا، یعنی وہ علم جو خود بہترین ہو، اور بہترین علم کون سا ہے؟ وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ اب اس بہترین علم سے بہترین عمل تک، اور بہترین عمل کون سا ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، جہاں پہ کوئی دکھلاوا، نام و نمود، شہرت مقصود نہ ہو۔ اب یہی ایک مال کو خرچ کرنا ہی لے لے، اب ایک بندہ اپنی حلال خون پسینے کی کمائی خرچ بھی کرے، اور کرے بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی نام و نمود، کوئی دکھلاوا، کوئی دنیا والا انسان جس کے دل دماغ میں دنیا بھری ہوگی، وہ کہے گا یار یہ تو ضائع کر رہا ہے، نہ کوئی دنیا کا فائدہ اٹھا رہا ہے، نہ کوئی اس کو نام مل رہا ہے، نہ اس کی کوئی پلیٹ لگ رہی ہے، نہ اس کا کوئی اعلان ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ لیکن اللہ پاک فرماتے جو میری رضا کے لیے خرچ کرے گا، اور یہ سمجھ کے خرچ کرے گا کہ مجھے اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے،
یہ ہے حکیم، یہ ہے حکمت والا۔ اور جس کو اللہ نے یہ حکمت عطا کر دی، فرمایا اس کو اللہ نے خیر کثیر عطا کر دی۔ دیکھو نا، ایک بندہ 1000 روپے میں سے مثال کے طور پر وہ 200 روپیہ خرچ کر دیتا ہے، اس کے پاس کتنے رہ گئے؟ 800 روپے۔ ایک بندہ 1000 روپیہ کسی کو سود پہ ادھار دیتا ہے اور اس سے 1200 لے لیتا ہے۔ اب ہماری نظر کیا کہے گی کہ خرچ کرنے والا، صدقہ زکوٰۃ دینے والا، اس کا پیسہ کم ہو گیا، اور جس نے سود لیا اس کا پیسہ کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا۔ نظر یہی کہہ رہی ہے، لیکن خبر کیا کہہ رہی ہے؟ خبر صادق، اللہ کا فرمان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ صدقات سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ یہ سمجھ کس کو آئے گی؟ یہ سمجھ اسی کو آئے گی جس کو اللہ یہ سمجھ عطا کر دے۔ آج ہماری ساری اقتصادیات، سارا بینکنگ کا نظام، ساری معاشی ترقی، وہ ہم یہ سمجھتے ہیں سود میں چھپی ہوئی ہے۔ حالانکہ اگر آج ہم سود سے جان چھڑا لیں تو یقین کریں ہماری معیشت بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بات سمجھ کس کو آئے گی؟ جس کو اللہ سمجھ عطا کر دے۔ اس لیے دنیاوی پڑھے لکھے حساب دان، ریاضی کے ماہر، بینکر اور بڑے بڑے دانشور اس وقت تک سمجھدار نہیں سمجھے جائیں گے جب تک اللہ سے نہیں ڈریں گے۔ اللہ سے ڈر کے اللہ کے احکامات پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے تو یوں سمجھے یہ سمجھدار نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اس بات کو نہیں سمجھیں گے مگر وہی لوگ جو عقل والے ہیں۔ اللہ یہ عقل و خرد ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے واضح کر دیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو بھی تم خرچ کرو، اچھے کام پہ کرو یا گندے کام پہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو یا نام و نمود اور شہرت اور دکھلاوے کے لیے کرو، خرچ کر کے احسان جتلاؤ یا نہ جتلاؤ، خرچ کر کے جس پہ خرچ کیا اس کو اذیت دو یا اذیت نہ دو، ان ساری چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ جاننے والا۔ درمیان میں ایک لفظ اور فرمایا او نظر تم من نظر، یا تم کوئی بھی منت مانو۔ منت ماننا کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان مثلا کہتا ہے کہ بیمار ہو گیا، کہتا ہے اللہ مجھے شفا دے دے تو میں اتنا خرچہ کروں گا، صدقہ کروں گا، کوئی جانور میں ذبح کر کے اس کا گوشت کھلاؤں گا، یا میں اتنے روپے کسی کو دوں گا، یہ منت ہے۔ یا کسی مقدمے میں پھنس گیا، کسی مصیبت میں آ گیا، کسی چکر میں آ گیا، اب وہ کہتے ہیں یہ میں اس سے نکل جاؤں تو میں اتنا خرچ کروں گا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسا معاہدہ ہے کہ تو میرا کام کر دے میں تیرا کام کر دوں گا۔ اللہ پاک تو یہ چاہتا ہے بندہ خرچ کر دے، میں اس کا کام ضرور کروں گا۔ مسئلہ یہیں پہ اٹک جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اللہ دے گا تو خرچ کریں گے، اللہ پاک فرماتے تم خرچ کرو تو میں دوں گا، اب پہل کون کرے؟ مسئلہ یہیں پہ اٹک جاتا ہے۔ تو منت ماننا یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی منت مان لے اور نیکی کی منت مانے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ہاں گناہ کی منت نہ ہو، شرک کی منت نہ ہو، میرا یہ کام ہو جائے میں فلاں بابا جی کی یہ نظر چڑھاؤں گا، فلاں پیر صاحب کے دربار پہ دے کے دوں گا، یہ گناہ کی منت ہے۔ گناہ کی منت نہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی منت ہو، نفل پڑھنے کی ہو، روزہ رکھنے کی ہو، وہ بھی اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی نیکی کی منت مان لے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک فرماتے تم جو خرچ بھی کرو، جو منت بھی مانو،
فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اس سب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ لہذا اللہ کو سامنے رکھ کے خرچ بھی کرو، اللہ کو سامنے رکھ کے منت بھی مانو، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہی سارا عمل کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ظالم کہلاؤ گے، ظالم سمجھے جاؤ گے۔ اور فرمایا یاد رکھو وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کو وہاں کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ جب اللہ کی طرف سے گرفت آئے گی تو پھر ظالموں کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے کریں، یہی سب سے بڑی حکمت اور دانائی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔